سینٹ جان حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں شامل تھے۔ یہ انتہائی خدمت گزار، نرم دل اور نیک انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جب صلیب کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے سینٹ جان سے فرمایا، میرے بعد تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ سینٹ جان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی باقی زندگی حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم کی زمین مسیحیوں کے لیے تنگ کر دی گئی، چنانچہ یہ لوگ ایک ایک کر کے اسرائیل سے نکلنے لگے۔ سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں وہی مقام رکھتے تھے جو نبی اکرم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ یہ یروشلم سے نکل کر روم چلے گئے اور شہر سے باہر ایک پہاڑی مقام پر پناہ لے لی۔ رومیوں کو خبر ہوگی اور انہوں نے انہیں اس پہاڑی پر صلیب پر چڑھا دیا۔ ان کے پیروکاروں نے ان کی میت صلیب سے اتاری اور اسی پہاڑی پر دفن کر دی۔ یہ جگہ اب ویٹیکن سٹی کہلاتی ہے اور عیسائیوں کا مقدس ترین مقام سمجھی جاتی ہے۔ آج کا ترکی اس زمانے میں ایشیا کو چک کہلاتا تھا اور اس کی سرحدیں شام سے ہوتی ہوئی بیت المقدس سے جا ملتی تھیں۔ مسیحیوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو یہ چپکے چپکے ایشیا کوچک میں پھیلنے لگے۔ کیپاڈوشیا کے غار عیسائیوں کی پہلی منزل تھے۔ یہ غازی انتب میں بھی پناہ گزین ہوئے۔ دنیا کی پہلی بائبل اسی شہر میں لکھی گئی تھی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر شانلی عرفہ بھی پہنچے اور حضرت عیسیٰ کے رومال کی وجہ سے اس زمانے کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ استنبول میں بھی داخل ہو گئے۔ آج بھی استنبول آرتھوڈاکس کے کرسچن کا کعبہ ہے اور یہ لوگ آرمینیا بھی پہنچ گئے۔ آرمینیا کے حکمرانوں نے عیسائیت قبول کر لی، جس کے بعد یہ دنیا میں پہلی عیسائی ریاست بن گئی۔ سینٹ جان نے نقل مکانی کے اس زمانے میں حضرت مریم کو لیا اور یہ ایفنس شہر پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید شہر تھا۔ آبادی 2.5 لاکھ تھی۔ مکان 3 منزلہ تھے۔ شہر کی فصیل 10 کلومیٹر لمبی اور 9 کلومیٹر چوڑی تھی اور دنیا کا چوتھا بڑا عجوبہ ٹیمپل آف آرٹیمس بھی وہاں موجود تھا۔ شہر کی ایک سائڈ پر سمندر تھا اور 3 اطراف میں پہاڑ، اور علاقے کو 2 دریا سیراب کرتے تھے۔ یہ ایک آئیڈیل، خوبصورت اور دنیا سے جڑی ہوئی جگہ تھی۔ سینٹ جان حضرت مریم کو لے کر ایفنس پہنچ گئے۔ حضرت مریم نے شہر کی بجائے پہاڑ کے ایک غار میں اقامت اختیار کی اور زندگی کے 20-30 سال اسی غار میں گزار دیے۔ زائرین آتے رہے اور آپ کی رہائش گاہ کے گرد چکر لگا کر واپس جاتے رہے۔ یوں یہ جگہ مسیحیوں کے لیے مقدس ہوتی چلی گئی۔ حضرت مریم وصال سے قبل دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئیں، لیکن آپ کی ایفنس کی رہائش گاہ آج بھی موجود ہے۔ دنیا بھر کے مسیحی اس کی زیارت کے لیے ہر سال ایفنس شہر جاتے ہیں۔ سلجوق دور میں ایفنس کے قریب سلجوق شہر آباد ہو گیا۔ لوگ حضرت مریم کے گھر کی زیارت اور ایفنس کی سیاحت کے لیے پہلے سلجوق جاتے تھے۔ سینٹ جان کا مقبرہ بھی سلجوق میں ہے۔ میں 20 جولائی کو کوچاداشی سے ٹیکسی لے کر ایفنس پہنچا۔ حضرت مریم کا گھر پہاڑ پر درختوں اور بیلوں کے درمیان ہے۔ یہ پتھروں کی چھوٹی سی عمارت ہے جس پر سارا دن بیلیں سایہ فگن رہتی ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو چند فٹ کی ڈیوڑی آتی ہے اور پھر 20 فٹ کا کمرہ آ جاتا ہے۔ یہ اس مکان کا کل رقبہ ہے۔ قربان گاہ پر حضرت مریم کا مجسمہ لگا ہے اور اس کے ارد گرد موم بتیاں تھیں۔ مکان سے نکلنے کی راستہ دائیں ہاتھ ہے۔ آپ جو ہی اس سے نکلتے ہیں تو آپ دوبارہ اسی صحن میں آ جاتے ہیں جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے۔ 15 اگست اس گھر کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے مسیحی اس دن یہاں زیارت کرنے آتے ہیں اور حضرت مریم کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کی اصل رہائش گاہ عمارت کے نیچے تہہ خانے میں تھی۔ وہ بند رہتی ہے لیکن اوپر کا کمرہ زیارت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میں نے عمارت کے 2 چکر لگائے، دعا کی، موم بتی جلائی اور باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک مقدس سا سناٹا اور روح میں گدگدی کرنے والا احساس تھا۔ عمارت سے ذرا سے فاصلے پر پانی کا تالاب تھا۔ آج سے 2000 سال قبل یہاں پانی جمع کیا جاتا تھا، جبکہ حضرت مریم کا چشمہ آج تک رواں ہے اور زائرین اس کا پانی پیتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہاتھ اور منہ بھی دھوتے ہیں۔ چشمے کے ساتھ درخواستی دیوار ہے۔ زائرین اپنی دعائیں لکھ کر لاتے ہیں اور دیوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس دن بھی دیوار کے ساتھ لاکھوں چٹھیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہر درخواست ایک کہانی، ایک الگ ہی داستان تھی۔ کیا یہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں نے رک کر سوچا، شاید یقین بعض اوقات عقیدے سے بڑا ہو جاتا ہے
اور وہ دیوار اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں حضرت مریم کے سین سے اٹھ کر ایفنس شہر آ گیا اور یہ شہر متروک ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حیران کن شہر تھا۔ پورے شہر کی گلیاں پکی اور مکان 3 منزلہ تھے۔ صحنوں میں موزیک تھے۔ پورے شہر میں تازہ پانی کے چشمے بہتے تھے۔ ایفنس کا ٹیمپل ڈیلفی کے بعد پورے سینٹرل ایشیا اور یونان کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ دیوی آرٹیمس کا دنیا کا سب سے بڑا مندر ایفنس میں تھا۔ یہ عمارت 127 ستونوں پر کھڑی تھی اور یونان سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ آرٹیمس کا دوسرا نام ڈیانا تھا۔ اس کا ٹیمپل ٹھیک اس دن جل کر زمین بوس ہو گیا جب مقدونیہ میں سکندر اعظم پیدا ہوا تھا۔ سکندر نے جب ایفنس فتح کیا تو اس نے آرٹیمس کا ٹیمپل دوبارہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ ٹیمپل کی عمارت آج تک زمین بوس ہے۔ باس ویرانے میں ایک ستون عبرت کا نشان بن کر کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ایک قدیم چرچ، سلجوقوں کے زمانے کا قلعہ اور عثمانی دور کی مسجد موجود ہے۔ مسجد سے روزانہ 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے اور یہ آرٹیمس کو روز یہ پیغام دیتی ہے، دنیا میں صرف اللہ کا نام ہی بچے گا، باقی سب خدا فانی اور بے معنی ہیں۔ شہر میں 2 اسٹیڈیم بھی ہیں۔ چھوٹا اسٹیڈیم کورڈ ہوتا تھا اور یہ امرائے روسا اور حکومتی اہلکاریوں کے لیے تھا، جبکہ بڑا اسٹیڈیم اوپن ایئر اور پورے شہر کے لیے تھا۔ اس میں بیک وقت 24,000 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ اس میں گلیڈیٹر مقابلے بھی ہوتے تھے، غلاموں کو بھوکے شیروں کے سامنے بھی پھینکا جاتا تھا اور موسیقی کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ یہ کنویں کی طرح پیچ در پیچ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور پیندے میں پتھر کا سٹیج بنا ہے۔ یونان کے قدیم باشندے نکی نام کی دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ایفس میں ان کی ٹیمپل کا بھی تھا۔ ٹیمپل ختم ہو گیا لیکن دیوی کا بت بچ گیا۔ نکی کے پاؤں پر لگے تھے پر دور سے ٹگ مار کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ سپورٹس کلاتھ کا انٹرنیشنل برانڈ نائکی اسی مجسمے کو دے کر بنا اور اس کی ٹیگ لائن "جسٹ ڈو اٹ" نکی کے پروں کے سلوٹ سے اخذ کی گئی تھی۔ ڈومیشن ایفس کا ایک کردار تھا۔ یہ انتہائی سخت گیر تھا۔ یہ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا اور جو اس کی حکم عدولی کرتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس نے عیسائیت کے شروع کے دنوں میں سینکڑوں عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ڈومیشن کے ٹیمپل کا ملبہ بھی آج تک ایفنس شہر میں موجود ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ ڈومینشن اسی کردار سے نکلا تھا۔ لیٹرین کا تصور اور لفظ بھی ایفنس میں پیدا ہوا تھا۔ لفظ میں پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے۔ شہر میں پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے۔ زمین میں پلیٹ فارم بنا کر ان میں سوراخ کر دیے جاتے تھے۔ ان کے نیچے سے پانی بہتا رہتا تھا۔ یہ ٹوائلٹ مسافر استعمال کرتے تھے۔ لوگ اس جگہ کو لائٹیریا کہتے تھے۔ لیٹرین کا لفظ اسی سے نکلا۔ شہر کے شروع میں پتھر پر عورت کے پاؤں کا نشان بنا تھا۔ یہ طوائف خانے کا سائن تھا۔ پورا شہر پتھر سے بنا ہوا تھا لیکن طوائفوں کے کوٹھے سرخ اینٹوں سے بنائے جاتے تھے۔ سرخ اینٹوں کے یہ گھر دنیا کی پہلی ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس تھی۔ دنیا کی تیسری بڑی لائبریری میں بھی ایفنس میں تھی۔ یہ عمارت بہت ہی شاندار اور 4-5 منزلہ تھی۔ ہومر تک اس سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ آپ کے لیے شاید یہ انکشاف ہو، یونان کا قدیم فلاسفر ترکی کے شہر ازمیر سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ایفنس میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا تھا۔ ایفنس کی لائبریری سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا جہاں سے طالب علم آتے تھے اور مہینوں اس شہر میں رہتے تھے، اور عیسائیت کی پہلی تحریر بھی اسی شہر میں ہے۔ سلیس نے بھی اس شہر میں جنم لیا۔ یہ نظریہ پتھر پر لکھا گیا تھا اور وہ پتھر ابھی تک شہر میں موجود ہے۔ ایفنس اب تک صرف 10% ریکور ہوا ہے۔ 90% آج بھی مٹی میں دفن ہے، لیکن یہ 10% بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی اور چیز، اس کے ستون، اس کے مجسمے، اس کی دیواریں، اس کی گلیاں اور اس کے ٹیمپل انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا یہ شہر بھی ختم ہو گیا؟ کیا یہ بھی زوال پذیر ہو گیا؟ بے شک اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، صرف وہ ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، اور ایفنس اس حقیقت کی عملی تفسیر ہے۔